عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، زندہ رہیے، آباد رہیے۔ یہ فرش عزا ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے اور ہماری تخلیق کا حاصل بھی ہے، کیونکہ یہ فرش عزا وہ ہے جس کی تمنا انبیاء کرتے ہیں۔ میں نے ملائکہ نہیں کہا، انبیاء کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء وہ ہیں جنہیں نبوت خدا نے یہ دے کے کہا تھا کہ میں نے تمہیں اپنا زمین پر نمائندہ بنایا، ہدایت کا منصب دیا، اپنی سارے معجزے ان نبیوں اور رسولوں کو دے کے زمین پہ بھیجا کہ وہ اس کی نمائندگی کر سکے جو خالق الہی، جو دونوں جہانوں کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور اس کی وہ مخلوق جو اس کی نمائندگی کرے، اگر وہ بھی کوئی تمنا کرتے ہیں تو فقط یہی کرتے ہیں کہ فرش عزا پر آئیں، کیونکہ یہ فرش عزا جو ہے، یہ مجلس حسین جو ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، بہت اس کی وقت ہے، بہت اس کا مقام ہے۔ یہ زمانے کی ناکردہ حالات کی وجہ سے اس فرش عزا کی اہمیت کو لوگوں نے سمجھنا چھوڑ دیا، کم نہیں ہوئی ہے، کوئی شے اپنی اہمیت کم نہیں کرتی ہے، لوگ اس کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ورنہ یہ فرش عزا وہ ہے جو جب آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ زمین پہ دنیا کے کسی بھی کوشے میں حصے میں جہاں بھی اس فرش عزا کو بچھاتے ہیں تو یہ فرش عزا آپ تو زمین پہ بچھاتے ہیں، اللہ اسے عرش پہ لے جاتا ہے، اللہ اسے عرش پہ لے جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم تو کہیں اور ہوتے ہیں۔ اب یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے نا، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کوئی اس فرش عزا پہ آ کے کچھ لے جاتا ہے، کوئی یہاں جیسا آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے، تو اس میں اس فرش عزا کی کمی نہیں ہے، بلکہ ظرف میں اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اگر ظرف میں طاقت ہوتی ہے تو وہ باہر رہ کے بھی کچھ پا لیتا ہے، ظرف میں نہ طاقت ہو تو رسول کے گھر میں بھی بیکار رہ جاتا ہے۔ ظرف میں سلطانی صاحب، ظرف میں اگر طاقت نہ ہو، اب جتنے بھی تم رسول کے گھر میں لے آؤ، جتنے بھی لے آؤ، جس کو لے آؤ، یہ منبر رسول متقاضی نہیں کہ سب کے نام لیے جائیں یہاں پہ، کیونکہ یہاں سے انہی کے نام لیے جاتے ہیں جن کی ولدیت پہ شبہ نہیں ہوتا، جن کی ولدیت پہ شبہ نہیں، جن کے باپ کا نہیں پتا ان کا کیا نام لینا۔ اور ایک میں یہ نام کی بات ہے ولدیت کی، میں ایک وضاحت کرنا چلوں۔ مجھ سے 2 دن پہلے کسی نے سوال کیا کہ صاحب قیامت کے دن سب کو اپنی ماؤں کے نام سے بلایا جائے گا، صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل غلط ہے۔ صاحب یہ کیا سلطانی صاحب؟ کہنے یہ کیا، ہم نے تو بچپن سے ہی سنا کہ صاحب جو قیامت کے دن جب سب کو بلایا جائے گا فلاں 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 تو ماں کے نام سے۔ میں نے کہا بات آدھی صحیح ہے آدھی غلط ہے، بات آدھی صحیح ہے آدھی، کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا ان کو ماں کے نام سے بلایا جائے گا جن کے باپ کا پتہ نہیں، علی والوں کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا، علی والوں کو تو باپ کے نام سے بلایا جائے گا نا، اس لیے کیونکہ یہ پتہ ہے، کیونکہ اس لیے میری بات نہیں، یہ رسول اللہ نے کہا تھا، یہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ یاد رکھو۔ اگر سلمان سے کسی نے پوچھا نا، صدر اسلام نے جناب سلمان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے کس کا کیا شجرہ ہے، کون ہے، کہاں سے، کس قبیلے سے آیا ہے، کس خاندان سے ہے، کس کا رہنے والا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کسی شریف کی اولاد ہے یا کمین کی اولاد ہے، تو سلمان نے کہا تھا اتنے مشکل مسئلوں میں نہ پڑو، بس یہ دیکھ لینا کون علی علی کرتا ہے، کون علی علی نہیں کرتا ہے۔ جو علی علی کرتا ہے اس کا شجرہ بھی صحیح ہوتا ہے، جو علی علی نہیں کرتا ہے نہ اس کا شجرہ صحیح ہوتا ہے، نہ اس کی ولدیت صحیح ہوتی ہے، نہ اس کا مقام صحیح ہوتا ہے، نہ اس کا خاندان صحیح ہوتا ہے، نہ اس کا قبیلہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ فرق قیامت تک کے لیے ظاہر
ظاہر کر دیا. قرآن نے, خدا نے یہ قیامت تک کے لیے نظام بنا دیا ہے کہ اب تمہیں اگر کسی کے بارے میں بھی کچھ پوچھنا ہو, کسی کی ولدیت پوچھنی ہو, تو میں یہ دیکھنا کہ اس کا نام کیا ہے, اس کا شناختی کارڈ مت دیکھنا. ہم تو ویسے بھی یہ جانتے ہیں ہمارا شناختی کارڈ وہ نہیں ہے جس پہ ہماری تصویر ہے. ہمارا شناختی کارڈ وہ ہے جو علی کے نجف کے در پہ لگا ہوا ہے, جو نجف کے در پہ لگا ہے. لوگ کہیں گے صاحب یہ کیا بات ہوئی, نجف کے در پہ کس کا لگا ہے, یہ کس کو کیسے پتا چلے گا؟ پتا ایسے چلے گا کہ جو نجف کے در کا ماننے والا ہوتا ہے پھر اس کا نام اس فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. جب کبھی بھی فہرست نکلتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کون کون اس والی نجف کا ماننے والا ہے, تو پھر ملائکہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں. اب یہ منکر و نکیر کے چکروں میں نہ پڑا کرو. یہ منکر و نکیر ان کے لیے ہوتے ہیں جو علی والے نہیں ہوتے ہیں. جو علی والے ہوتے ہیں انہیں منکر و نکیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بلکہ زباں پہ علی علی کی صدا دیکھنی پڑتی ہے. جس کی زباں پہ علی ہوتا ہے جہاں اس کا فقیر ہوتا ہے, ہاں اس کا فقیر ہوتا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل یہ اعزاز ہے فرش عزا کا, یہ اعزاز ہے فرش عزا کا. اور ایک جملہ کہہ دوں میں آپ کو اس فرش عزا, اس مجلس عزا کی صرف ایک جملے میں اہمیت بتاؤں اگر آپ آمادہ ہوں کہ مجلس عزا کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ مجلس وہ جگہ ہے جہاں ابلیس نہیں آ سکتا. ہر عبادت کو اٹھا لیں سلطانی صاحب, ہر عبادت کو اٹھا لیں, وہاں ابلیس آ جاتا ہے. سارے پتہ نہیں کتنے نمازی مجھے ملتے ہیں صاحب کہتے ہیں نماز میں بھٹک جاتا ہوں. کیوں؟ کہ شک ہوتا ہے تیسری میں تھا یا چوتھی میں تھا, ایسا ہی تین میں شک آ جاتا ہے. اور دلیل دے رہا ہوں آپ کو, آپ مسجدوں میں جائیں پاکستان میں سلطانی صاحب, بچپن سے میں نے دیکھا وہاں لکھا ایک چارٹ لگا ہوتا ہے نقشہ شکیات نماز, ایسے ہی ہوتا ہے نا, یہی لکھا ہوتا ہے. کیا جناب پہلی میں اگر بھول جائیں تو دوسرے میں تیسرے میں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے شک ہے. میں نے کہا شک تو شیطان کا وار ہوتا ہے. مجھے آج تک یہ مولوی سمجھ میں نہیں آئے. ایک طرف کہتے ہیں نقشہ شکیات نماز, دوسری طرف کہتے ہیں علی کہتے ہیں اگر شک کی عبادت سے بہتر یقین کی نیند سو جاؤ. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. ایک زبان سے کہتے ہو کہ اگر شک کی عبادت سے بہتر ہے یقین کی نیند سو جاؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں نمازیں اٹھا لو شک ہوتا ہے, روزے اٹھا لو شک ہوتا ہے, صبح کب بند کریں. لوگ ملتے ہیں صاحب سحری کا وقت ہو گیا یا نہیں ہوا, افطار کا وقت ہو گیا یا نہیں ہوا. لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں, زکات شک میں پڑے رہتے ہیں, حج شک میں پڑے رہتے ہیں. ایک فقط ماتم کی عبادت ہے جب انسان کرتا ہے نہ اسے شک ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے, وہ یقین کی منزل پہ ہوتا ہے. وہ جتنی دیر ماتم کرتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا رہتا ہے. ہے صحیح نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی اسی ماتم سے ہوتی ہے, اسی ذکر سے ہوتی ہے. اور اس نے کیا کہا تھا شیطان نے جب اسے نکالا گیا سلطانی صاحب, تو اس نے کیا اللہ سے کیا کہا؟ تو اللہ نے کہا نکل جا میری محفل سے, نکل یہاں سے میری پسند سے. اس نے کہا ایسے نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا کیا پھر کیسے جائے گا؟ کہا میری محنتوں کا صلہ دو مجھے. ہاں یہی ایسا نہیں بھائی. جب ابلیس کو نکالو اس نے ماں مانا کام کا سن لما خلقت بیدی, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی جسم میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کہا؟ تو اس نے دو جواز دیے, دو پوائنٹ دیے, دو آنسر دیے. پہلا کیا کہا کہ اس کو کیوں سجدہ کروں جس کو تو نے خاک سے بنایا, خود آگ سے بنا تھا. پتا چلا سب سے پہلے مٹیریل پر اعتراض کرنے والا ابلیس تھا. مٹیریل پہ بھائی, مٹیریل پہ. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا صاحب یہ عالم کیا ہے؟ کپڑا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تعزیہ کیا ہے؟ لکڑی ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تابوت کیا ہے؟ لکڑی ہے. پتا چلا آج بھی وہی ابلیس کی اولاد جو تعزیہ جو علم اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں, وہی ابلیس کہہ رہا تھا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں. دو اس نے کیے,
پہلا یہ کیا کہ اس سے کیوں بنایا؟ خاک کا تھا، مجھے اس کو کیوں تو نے فضیلت دی؟ اور جب اللہ نے کہا کہ نکل جا میری بزم سے، تو اس نے کیا کہا کہ میری محنت کا عوض ہے. کیا عوض دے محنت کا؟ کہا اتنے سال جو عبادت کی ہے، اتنی جو نمازیں پڑھی ہیں، اس کا مجھے عوض دے، اس کا مجھے انعام دے، اس کی میری محنت دے، اس کی میری جتنی بھی نمازوں کی عبادتوں کی جتنی بھی میری قیمت ہے دے. اللہ نے کہا کیا قیمت مانگ رہا ہے؟ اس نے قیمت مانگی کہ مجھے مہلت دے، طاقت دے. قرآن میں ہے نا، قرآن میں کہ مہلت دے اور طاقت دے. مہلت کہے گی کہ جب تک دنیا میں زندہ رہوں گا، طاقت یہ کہ جہاں چاہوں جس کو چاہوں بہکا سکوں. پتا چلا کہ نمازوں کے عوض جب بھی قیمت مانگی جاتی ہے، نمازوں کے عوض جب بھی قیمت مانگی جاتی ہے تو یہی مانگی جاتی ہے. میں کہوں گا پروردگار تو غفار الذنوب ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیتا نا. اتنی عبادتیں کی تھی، اتنی ہزاروں سال عبادتیں کی. علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس نے 5500 سال سجدے کیے، مسلسل سجدے کیے. پروردگار تو معاف کر دیتا نا. اتنے سجدے کیے تھے، ایک سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس کو معاف کر دیتا. کیا پتا آواز قدرت آئے، پروردگار کہے آج میں اگر اس کو معاف کر دوں گا تو قیامت کے دن سارے یہ سجدے والے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے. میں نے قیامت تک کے لیے ایک کلیہ بنا دیا کہ سجدے جتنے کر لو، لیکن علی کو اگر چھوڑا کوئی سجدہ قبول نہیں. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات. تو اس نے کیا کہا تھا ابلیس نے کہ مجھے مہلت دے، اور دوسرا کیا کہا؟ طاقت دے. اور کس بات کی طاقت؟ کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. کن کو بہکاؤں گا؟ جو صراط مستقیم پہ ہوں. بس یہی میں چاہتا ہوں، جتنا مجھے وقت ملا بس اس کو یہیں تک میں لا کے ختم کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. صراط مستقیم پہ جو ہوں گے، یہ صراط مستقیم سے بہکاؤں گا، یہ ابلیس نے کہا تھا. پتا چلا کہ ابلیس نے اپنا جو پروگرام بنایا تھا وہ صراط مستقیم سے بہکانے کا بنایا تھا.